بنگلہ دیش میں طلبہ انقلاب، فوجی حکومت منظور کرنے سے انکار۔ طلبہ کے مطالبے اور الٹیمیٹم کے بعد صدر نے پارلیمنٹ بھی تحلیل کر دی۔ طلبہ رہنماؤں نے کہہ دیا کوئی فاشسٹ یا فوجی حمایت یافتہ حکومت قبول نہیں کریں گے۔ عبوری حکومت کیسی ہوگی خاکہ ہم بتائیں گے۔ طلبہ رہنماؤں کی بنگلہ دیشی فوجی حکام سے ملاقات بھی ہوئی۔ طلبہ نے نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کو عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا فوری حکومت سازی چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر یونس آمادگی ظاہر کر چکے۔ دیگر ناموں کا اعلان آج کر دیا جائے گا۔ حسینہ واجد حکومت میں سزا کاٹنے والے ڈاکٹر محمد یونس کہتے ہیں حسینہ واجد نے شیخ مجیب کی میراث تباہ کر دی تھی۔ بنگلہ دیش اب آزاد ہو گیا ہے۔ جلد ڈھاکہ آؤں گا۔ بنگلہ دیشی صدر کے احکامات کے بعد سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء رہا۔ عدالت نے 1000 سے زیادہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا۔ بنگلہ دیش میں 13 سال سے بند جماعت اسلامی کا دفتر کھول دیا گیا۔ 8 سال سے گمشدہ جماعت اسلامی کے رہنما بیرسٹر احمد بن قاسم بھی رہا۔ بیرسٹر احمد کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی گئی تھی۔ بنگلہ دیش میں کرفیو ہٹا دیا گیا، تعلیمی ادارے کھل گئے، 1 ماہ سے جاری پرتشدد احتجاج جشن میں تبدیل۔ ڈھاکہ میں شیخ مجیب کا مجسمہ گرانے کے بعد مظاہرین نے رہائش گاہ کو نظر آتش کر دیا۔ عوامی لیگ کے صدر دفتر کو بھی آگ لگا دی۔ رکن پارلیمنٹ اور سابق کرکٹر مشرفی مرتضیٰ کا گھر بھی جلا ڈالا۔ اوورسیز بنگالیوں نے بھی دنیا بھر میں جشن منایا۔ کینیڈا میں کرکٹر شکیب الحسن کو گھیر لیا۔ نیو یارک میں بنگلہ دیش کے قونصل خانے میں داخل ہو گئے۔ حسینہ واجد اور حکومت مخالف نعرے لگائے۔ شیخ مجیب کی تصویریں بھی اتار دیں۔ بنگلہ دیش کے مستقبل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ شیخ حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد کا حکومت کا تختہ الٹنے پر رد عمل۔ کہا شیخ حسینہ کے بغیر بنگلہ دیش کی ترقی ممکن نہیں تھی۔ ملک کے ساتھ اب جو ہوگا ہمارے خاندان کا کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ نے شیخ حسینہ واجد کا ویزا منسوخ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ کہا سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم کو بھارت میں محفوظ خفیہ مقام پر رہائش دی گئی ہے۔ حسینہ واجد برطانیہ میں سیاسی پناہ کی خواہش مند۔ برطانوی ہوم آفس کے مطابق امیگریشن قوانین واضح ہیں۔ برطانیہ پناہ کے متلاشی افراد کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو لوگ بین الاقوامی تحفظ کے متلاشی ہیں انہیں پہلے اس ملک میں پہنچنا ہوگا جہاں وہ پناہ لینا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کا خیر مقدم کر دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے امریکہ بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ بنگلہ دیشیوں کا بھارت پر غصہ۔ ڈھاکہ میں بھارتی کلچرل سینٹر پھونک ڈالا۔ دھان منڈی میں اندرا گاندھی کلچرل سینٹر میں توڑ پھوڑ کی، ہر چیز نہس نہس کر کے عمارت کو آگ لگا دی۔ مسلسل ہنگاموں کے سبب بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت بند ہو گئی۔ بھارت کی بنگلہ دیش کے ساتھ ٹرین سروس معطل، سرحد پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پر بھارتی حکومت نے کل جماعتی کانفرنس بلا لی۔ بھارتی وزیر خارجہ بریفنگ دیں گے۔ Motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کا صدر رائے سے منظور۔ بل لیگی رکن اسمبلی بلال اظہر کیانی نے پیش کیا۔ اپوزیشن کی شدید مخالفت، نامنظور نامنظور کے نعرے، ایجنڈے کی کاپیز پھاڑ دیں۔ علی محمد خان اور صاحبزادہ صبغت اللہ کی ترامیم مسترد۔ بل کے مطابق جو شخص 3 دن میں کسی جماعت میں شامل ہو تو وہ کسی اور جماعت میں نہیں جا سکتا۔ جس جماعت کی کوئی سیٹ نہیں وہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ ترمیمی بل سینٹ سے منظور کر لیا گیا۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد بل قانون بن جائے گا۔ تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی منظوری کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ کیا آئین سے متصادم قانون سازی کا بل پیش کیا جا سکتا ہے؟ کل آپ نے عوام کا جم غفیر دیکھ لیا، یہ حکومت کے لیے نشان عبرت ہے۔ شہباز شریف حسینہ واجد سے راستہ پوچھ لیں، جانا کس طریقے سے ہے۔ سیاسی جماعت کو اسپیس نہیں دیں گے تو بنگلہ دیش جیسا حال ہوگا۔ علی محمد خان بولے
الیکشن ایکٹ ترمیمی بل سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا، مخصوص نشستوں کا حق ہمیں سپریم کورٹ سے ملا ہے۔ کسی کے دامن پہ سیاہی پھینکنے سے پہلے یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے اپنے دامن پہ نشان کتنے ہیں۔ تو خدا را تاریخ کو درست رکھے، حقائق کو درست رکھے۔ کسی کے دامن پر سیاہی پھینکنے سے پہلے اپنا دامن دیکھ لیا کریں۔ بانی پی ٹی آئی دور میں قانون سازی کیسے ہوئی سب کو پتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی سینٹ میں گفتگو، کہا پارلیمنٹ کی قانون سازی کچھ غیر منتخب لوگ ختم نہیں کر سکتے۔ آئین کی تشریح کرنے والے اور آئین بنانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ 22 کروڑ عوام کا فیصلہ 17 غیر منتخب لوگوں کو نہیں کرنے دیں گے۔ پی ٹی آئی والے کس منہ سے ہم پر قانون سازی سے متعلق الزامات لگاتے ہیں؟ پی ٹی آئی دور میں 51 بل ایک ہی دن منظور کرائے گئے تھے۔ پی پی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں الیکشن ایکٹ سے متعلق غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ یہ ترمیمی بل سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں، ان کا رونا دھونا بند نہیں ہوتا۔ اب ہم ڈیجیٹل دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ بھی یہاں پہ اسمبلی جو ہے قانونی اور آئینی طریقے سے رخصت نہ ہوئی۔ 2008 کے بعد یہ روایت جو ہے اس کا تسلسل توڑا گیا اور اعتراضات آج بھی ہیں۔ جمہوریت جیسی بھی ہو، کمزور ہو، اس کے اوپر اعتراضات بھی ہوں، جمہوریت جو ہے آمریت سے پھر بھی بہتر ہوتی ہے۔ ادارے ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کریں گے تو جمہوریت کمزور ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کوئی اسمبلی آئینی قانونی طریقے سے رخصت نہیں ہوئی۔ 2008 کے بعد اس تسلسل کو توڑا گیا۔ محمود خان اچکزئی کا موقف مجھے 35 سال سے پتہ ہے، سیاسی اور آئینی موقف کی وجہ سے اداروں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان نے بات کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، اس کا مثبت جواب دیا جانا چاہیے۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس وقت وہ اس نوعیت کے ہیں کہ اس میں آپ کو ایک منیمم افہام و تفہیم چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے اداروں سے بات چیت کا کہا، اس کا مثبت جواب آنا چاہیے۔ ہمیں ملکی مسائل کے حل کے لیے افہام و تفہیم سے چلنا ہوگا۔ فواد چودھری کہتے ہیں تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی، ہمیں تجربات چھوڑ کر عوام سے رجوع کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ یقین دلانا چاہیے جو پستائیت پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی وہ اب نہیں کریں گے۔ پورا پاکستان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی ترجمان رؤوف حسن اڈیالہ جیل سے رہا۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے رؤوف حسن کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے تفتیشی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا، کہا عدالتی وقت ضائع کر رہے ہیں، درخواست گزاروں کا کیا کردار ہے یہ بتائیں۔ تفتیشی نے موقف اپنایا، 10 اگست تک کا وقت دے دیں، اب صرف نتائج اخذ کرنے ہیں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے دوران اسد عمر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وکلا اور کورٹ عملے نے اٹھا کر گاڑی تک پہنچایا، نیم بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق اسد عمر کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ خان صاحب سے ملاقات ہوگی، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، انٹرنل ہی رہتا ہے۔ یہ سیٹسفائیڈ ہے، میں سیٹسفائیڈ ہوں، میں مروت سے خوش ہے، مجھ سے خوش ہے، یہ پارٹی سے خوش ہے، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے۔ ہم پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ پبلک پہ کوئی بات نہیں کرتے۔ بیرسٹر گوہر کی شیر افضل مروت کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی دعوت، کہا اب شیر افضل مروت ابھی چلیں، بنیادی رکنیت کا نوٹیفیکیشن جاری ہونا غلط فہمی ہے، یہاں تو آئینی ترامیم بدل جاتی ہیں تو پھر یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا مجھے بیرسٹر گوہر اور بانی پی ٹی آئی پر پورا بھروسہ ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ ملک خیرات سے نہیں چل سکتا۔ وی ہیو ٹو برنگ ٹیکسز اینڈ برنگ our tax to GDP to 13% plus۔ اب یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے سارے بورڈز ہیں اس میں کوئی گورنمنٹ نامنی نہیں ہے، پولیٹیکل اپوائنٹیز نہیں۔ ملک
خیرات پر نہیں چل سکتا، ہمیں ٹیکسوں میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ٹیکسوں کو جی ڈی پی کے 13% پر لانا ہوگا، حکومت کو کاروبار سے دور رکھنا ہوگا، ہم کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ریگولیشن کو کم کریں گے، حکومتی اداروں کی نجکاری کے لیے بھی ہمیں سخت محنت کرنا ہوگی۔ وزارت توانائی نے بجلی کے بلوں میں کمی کے لیے پی ایس ڈی پی میں مزید 400 ارب روپے کٹوتی کی تجویز دے دی، ترقیاتی بجٹ 700 ارب روپے تک محدود ہو جائے گا۔ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 8 تاریخ کو پرسوں انشاءاللہ اس دھرنے کے شرکاء مارچ کریں گے مری روڈ پہ، آگے کی طرف بڑھیں گے۔ 11 تاریخ کو لاہور میں ایک تاریخی دھرنا ہوگا، 12 اگست کو پشاور میں تاریخی دھرنا ہوگا جو جلسہ عام میں تبدیل ہو جائے۔ جماعت اسلامی نے مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف دھرنے کو مارچ میں بدلنے کا اعلان کر دیا۔ راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، مذاکراتی کمیٹی فرار ہے۔ 8 اگست کو مری روڈ پر پرامن مارچ ہوگا، آگے کی طرف بڑھیں گے۔ 11 اگست کو لاہور، 12 اگست کو پشاور میں تاریخی دھرنا دیا جائے گا۔ 14 اگست کے بعد تاجروں کے ساتھ مل کر شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے۔ جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا جاری۔ PCCI نے آئی پی پیز کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ آئی پی پیز کے فرنزک آڈٹ کی استدعا درخواست میں موقف اپنایا۔ 1994، 2002 اور 2015 کی پالیسیز کالعدم۔ آئی پی پیز کو دیا گیا زائد منافع ریکور کرنے کا حکم دیا جائے۔ سپریم کورٹ یہ قرار دے کہ حکومت بجلی جیسی بنیادی ضرورت سے منافع نہیں کما سکتی۔ بنگلہ دیشی فوج میں بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں۔ انٹیلیجنس چیف میجر جنرل ضیاء الحسن کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ بنگلہ دیشی آئی ایس پی آر کے اعلامیے میں کہا گیا میجر جنرل رضوان الرحمان نئے ڈی جی این ٹی ایم سی ہوں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل سیف عالم کو وزارت خارجہ میں تعینات کیا گیا ہے۔ ڈھاکہ میں پولیس غائب، تھانے خالی پڑے ہیں۔ طلبہ نے ٹریفک اور نیم فوجی دستوں نے سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لی۔ پولیس سروس ایسوسی ایشن نے اعلان کیا جب تک پولیس اہلکاروں کی زندگیوں کا تحفظ یقینی نہیں بنایا جاتا وہ ہڑتال پر رہیں گے۔ شاباش ارشد ندیم، شاباش! پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارشد ندیم نے 86.59 کی تھرو کی۔ جیولن تھرو کا فائنل جمعرات کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ارشد ندیم کو مبارکباد، کہا آپ کی محنت اور لگن نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے، اسے مزید نکھارنے کی ضرورت ہے۔ ایونٹ دیکھیے اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست۔ آپ انہوں نے بہت اچھا وہ جو کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس بار بھی انشاءاللہ وہ ضرور ہمارے لیے جو ہے میڈل لے کر آئیں گے۔ امید ہے کہ ارشد ندیم ہمیں آخری امید ہے اور انشاءاللہ وہ ہمارا پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ اب اس وقت ارشد ندیم ہی ایک امید کی کرن ہے ہمارے لیے اور پوری پاکستانی قوم کی نظریں ان پر ہیں، کیونکہ آج سے 2 سال پہلے دیکھے تو ان کا بڑا اچھا ریکارڈ ہے اور مجھے امید ہے کہ اب بھی وہ بہت اچھا کھیلیں گے۔ فائنل میں جان لگا دو، پاکستان کو میڈل جتوا دو۔ عوام کی قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم سے بڑی امیدیں۔ شائقین کہتے ہیں ہماری دعا ارشد کے ساتھ ہے، گولڈ میڈل جیت کر آئیں گے۔ ارشد پاکستان کا فخر ہے۔ بارش کے بعد دریا بھر گئے، پانی کی سطح میں اضافہ۔ زیارت کوئٹہ شاہراہ پر کئی گھنٹوں سے ٹریفک معطل۔ خواص کے مقام پر ڈیم اوور فلو کے بعد سڑک پر سیلابی ریلا آ گیا، سینکڑوں مسافر اور گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ کوٹدو کے قریب دریائے سندھ سے متصل کئی بستیاں، فصلیں اور مکانات پانی کی نظر۔ دادو میں نشیبی علاقے زیر آب۔ کراچی کی تباہال سڑکیں بارش کے بعد مزید برباد ہو گئیں، جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ شہر قائد میں بادلوں کا راج، محکمہ موسمیات نے ملک بھر میں مزید بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ گوادر میں زندگی معمول پر آنا شروع، عوام کے تعاون، فورسز کی کاوشوں اور حکومتی اقدامات سے صورتحال بہتری کی جانب گامزن۔ گوادر کے تجارتی مراکز کھلے اور کاروباری سرگرمیاں بحال رہیں۔ تمام شاہراہوں پر ٹریفک بحال اور کاروباری زندگی رواں دواں۔ تربت، نوشکی اور پنجگور میں بھی تمام شاہراہوں پر ٹریفک بحال۔ چند مقامات پر علامتی طور پر ماہ رنگ بلوچ کے حامی بیٹھے ہیں۔ بلوچستان کے غیور عوام نے ترقی مخالف عناصر اور شرپسندوں کا بیانیہ مسترد کر دیا۔
26 रुकनी आला सतह चीनी वफ्द का गवादर का दौरा, सरमायाकारी, तरक्याती प्रोग्रामों, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पाक चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल समेत दीगर मंसूबों पर गुफ्तगू। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी फेज 2 मंसूबे पर भी तबादला ख्याल। वफ्द की चीनी मुलाजमीन के लिए हिफाजती इकदाम की तारीफ। वजीर खजाना बलूचिस्तान ज़हूर वलीदी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के गैर मुतजलजल अज़्म से आला सतह के दौरे को रोकने का मुखालिफाना एजेंडा नाकाम हो गया। चीन के ताउन से बड़े मंसूबों पर अमल दरामद खित्ते में मुआशी इनकलाब बर्पा करेगा। बलूचिस्तान के लोगों के लिए रोजगार और कारोबार के नए मौके फराहम करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और खानदान ने 31,680 मुरब्बा फीट जमीन हुकूमत को वक्फ कर दी। 77वें जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी जमीन कौम के लिए वक्फ की। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी एनवायरमेंटल सेंटर को दे दी गई। अराजी हुकूमत को देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी कौंसल जनरल की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। वफ्द ने सिक्योरिटी प्लान पर तजावीज़ दी। वज़ीर दाखिला ने काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए ऑनलाइन वीजा सर्विस शुरू होगी। कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान आने में आसानी होगी। चीनी कौंसल जनरल बोले, पाकिस्तान से मिसाली ताल्लुकात हैं, उम्मीद है इस मुलाकात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मुल्क भर में 14 अगस्त शायाने शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के अवाम और मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। बस अड्डों को कराची से बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, एम.ए. जिना रोड और अलकरम स्क्वायर से हर 10 मिनट बाद शटल चलेगी। पुराने बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस का आगाज 14 अगस्त से होगा। बड़ी गाड़ियों की वजह से शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, सड़कों पर दबाव बढ़ता है। बड़ी बसों को शहर में दाखिल नहीं होना पड़ेगा तो ट्रांसपोर्टर्स को बचत होगी, मुसाफिरों को भी रिलीफ मिलेगा। बरतानिया में हंगामे जारी। इंतहा पसंदों के बेलफास्ट में पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमले, ईंटें फेंकी गईं, गाड़ी जला दी गई, एक शख्स जख्मी। बरतानिया में हंगामों में मुलव्वस 378 अफराद को गिरफ्तार किया गया। होम सेक्रेटरी का कहना है, अदालतें फौरी इंसाफ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बरतानवी वजीर आजम सर कीयर स्टारमर का फसादियों से निपटने के लिए फौज को तैयार रहने का हुक्म। कहा, मुजाहिरीन एहतजाज नहीं, मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलव्वस हैं। हिजबुल्लाह के इसराइल के शुमाली इलाके में ड्रोन और मिसाइल हमले, 1 हलाक 5 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान पर गुज़िश्ता रात इसराइली हमले के बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की। इराक में फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में कई अमरीकी एहलकार जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयरबेस ऐन अल असद पर कम अज कम 3 धमाके हुए। पेंटागन ने इराक में अमरीकी एयरबेस पर हमले की तस्दीक कर दी। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी रुक न सकी, सेहोनी फौज ने मजीद 30 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, दर्जनों जख्मी। खान यूनुस में पनाह गुज़ीन कैंप, अस्पताल और स्कूलों पर बमबारी जारी। रफा पर भी टैंकों और ड्रोन से गोलाबारी हो रही है। शुहदा की मजमूई तादाद 39,653 हो गई, 91,500 से ज्यादा जख्मी हैं। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइली फौज ने मुसलमानों के कब्रिस्तानों से 2000 लाशें निकाल लीं। कुछ लाशों को बेहुरमती के बाद वापस किया गया। कैलिफोर्निया में छोटे तैयारे की गोल्फ कोर्स में हंगामी लैंडिंग, मैदान में मौजूद शख्स जद में आने से बाल बाल बच गया। तैयारे में तकनीकी खराबी हुई जिसकी वजह से पायलट को ग्राउंड पर ही हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। हादसे में पायलट मामूली जख्मी हुआ।